السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ ویسے تو پورے ملک میں بہت دنوں سے دہشت کی ایک فضا قائم تھی، مگر آج پھر دہشت گردوں نے عید کو خون کے رنگ میں نہلا دیا۔ پہلے کوئٹہ میں صبح کے وقت SHO سٹی کو شہید کر دیا گیا، ان پر فائرنگ کی گئی، ان کے 4 بچے اور ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا۔ پھر انہی کے جنازے میں ایک خودکش بامبر آیا اور اب تک 38 سے 40 افراد شہید ہو چکے ہیں، 50 زخمی ہیں اور بہت کرٹیکلی انجرڈ ہیں۔ اس میں DIG آپریشن شہید ہوئے، 3-4 ہمارے DSP شہید ہوئے، SP شہید ہوئے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعلیٰ افسران اور جوان شہید ہوئے۔ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے اور کب تک؟ کیا ریاست ناکام ہو چکی ہے؟ کیا ہم سارے دپک گئے ہیں؟ کیا دہشت گرد جیت چکے ہیں؟ بیکاز ہم سنتے ہیں یہ ہوگا، آنی ہاتھ آئے گا، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں دہشت گرد، جس جگہ چاہتے ہیں اور جیسے وہ کہتے ہیں اس طرح وہ سٹرائک بھی کر رہے ہیں، اسی طرح وہ جانے بھی لے رہے ہیں اور پھر آرام سے ٹہلتے ہوئے چلے بھی جاتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شاید ہماری حکومت کے پاس تو جواب نہیں، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم کم از کم یہ سمجھنے کی کوشش ضرور کریں کہ کیا ہم ایسی جنگ میں ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے، کہ یا ہم ہار مان لیں اور اگر ہم نے لڑنا ہے تو کیسے لڑیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں فارمر MNA اور انٹلیکچوئل رائٹر جناب ایاز امیر صاحب، پولیٹیشین، فارمر MNA، رائٹر، انٹلیکچوئل، کیا کہیں آپ کو۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اے مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، فارمر وائس چیف آف دی ایئر اسٹاف، اور ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں شاہ فرمان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے۔ سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں ایاز آپ سے۔ ابھی انڈیا کی تو یہ چل رہی ہے سٹوری، ابھی آگے نکلے گی، یہ نہ پہلی باری ہوا ہے، یہ تو بھی ہم چلتے رہتے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے پاکستان کے اندر، 2 چیزیں لگتا ہے ابھی تک ہمیں فیصلہ ہی نہیں کیا ہوا۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ ہم نے کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں فیصلہ ہو پا رہا ہے ہمارا دشمن کون ہے۔ انڈیا تو ٹھیک ہے، اکراس بارڈر ہم کر لیتے ہیں، ہم کیا ہار چکے ہیں جنگ؟ جس دن آپ اور میں لاہور گئے تھے وہاں پہ وہ اسے مینجمنٹ کالج یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پرانے زمانے میں سٹاف کالج تھا، جو ایک حکومت کے آدمی تھے جن سے کہا گیا، نام تو ظاہر ہے میں نہیں لوں گا نہ آپ لیں گے، کہ بھائی بتائیے آپ تشکیل دے رہے ہیں، آپ PM سیکریٹریٹ میں ہیں، آپ تشکیل دے رہے ہیں نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بتائیں۔ انہوں نے آپ کے اور میرے سامنے 2 دفعہ کہا تھا کہ ہم ابھی تک نہیں ڈیسائیڈ کر سکے کہ دشمن کون ہے، کوٹ ان کوٹ۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اپنی انہوں نے پریزنٹیشن شروع کی پریزیڈنٹ اوباما کی ایک سپیچ سے۔ اگر ہماری ذہنی لیول کا یہ سوچ ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور چیزوں کو یہ بعد میں ہم کر لیں گے۔ جو ملک، ریاست YouTube کا فیصلہ نہیں کر سکتی، جو ریاست جس میں صدارتی انتخاب تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے کوئی ریلیجس اوبلیگیشن اپنی پوری کرنی ہے، جو جواز پیش کیا گیا، آپ ان مسائل سے کیسے آپ نپٹیں گے؟ آپ کے خیال میں جو اس وقت سیاسی قیادت ہے یا عسکری قیادت ہے، کیا ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ سمجھ ہی پائیں، کیونکہ یہ خالی ہمارا اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا افغانستان کا نہیں ہے، دنیا کے یہاں پہ بڑے کانفلوئنس ہیں، بڑے جو ایشوز ہیں، سب کچھ ہے، کیا سمجھ پانے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ نئی حکومت آئی ہے، عوام نے زیادہ تر پنجاب سے، پر عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ اس ملک کے مسائل ٹھیک کریں۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ جو ٹیررزم نمبر 1 پرابلم ہے، بھائی اس کے بارے میں آپ بندوق نہ چلائیں، اس کے بارے میں ایٹم بم نہ چلائیں، کوئی بات تو کریں نا، قوم کو تو بتائیں یہ کیا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ 1940 میں چرچل نے جرمنوں کو ڈیفیٹ نہیں کیا تھا، پر اس نے کہا تھا یار جو بھی ہے ہم لڑیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا، جو اس کی فیمس سپیچ ہے وہ ڈنکرک والی، اور کیونکہ خدشہ تھا کہ ہمیں شاید وہ جرمن جو ہے چینل ہے صرف 20 میل کا، وہ آ جائیں گے، اور جرمنز بہت، اس نے یہ تک کہا کہ اگر وہ آگے یہاں پہ ہمیں برطانیہ چھوڑنا پڑا تو پھر بھی ہم جنگ کریں گے، کینیڈا سے اور اوشنز کے پار سے کریں گے، اور ہماری وہ جو نیول فلیٹ ہے، برٹش فلیٹ، وہ ہمیں ڈیفینڈ کرے گی۔ بھائی کوئی بات تو ہوئی نا، جرمنز بالکل دندنا رہے تھے، یہاں پہ 6 لاکھ کی فوج ہے، ایٹمی قوت ہے،
آپ پتہ نہیں وہ ملیشیا وغیرہ کو آپ ملا کے جو ہمارے آکسیلری فورسز ملا لیں تو کم از کم ملین آدمی ہیں جو آپ کے انڈر آرمز ہیں، جو وردی میں ہیں. کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی بات تو کرے، بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اے مارشل صاحب، ایک عجیب خوف کی فضا ہے. اگر آج ٹیلی ویژن آپ دیکھ رہے ہو پچھلے 4-5 دنوں سے، تو جناب فوٹیج آ رہی ہے، مارگلا ہلز میں کمانڈوز پھر رہے ہیں، ہوا میں ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں، جیلوں میں فوجیں آ گئی ہیں. لٹرلی ایک لگتا ہے نیشن انڈر سیج ہے، ایک خوف ہے. اور امپیونٹی سے بچوں نے فٹ بال کا میچ جیتا، وہاں دھماکہ ہوتا ہے، ابھی 12-12 13 سال کے بچے وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ اور ریاست خاموش ہے، جیل جو سی ہے ٹوٹتی ہے، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے they just walked in اور سارا کر کے چلے گئے. وہاں بھی ہماری فوج کہتے ہیں بیٹھے بھی تھی ایک بٹالین، وہ بھی نہیں کچھ کر سکی. لوگ آئے اچانک چلے گئے، واپس اپنی امپیونٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. لگتا ہے جیسے ہر کوئی یا تو کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے یا اتنا خوفزدہ ہے کہ ڈائریکٹلی ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتا، چاہے وردی میں یا وردی سے باہر ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے چونکہ یہ لیٹسٹ جیل بریک والا قصے کی بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرگلہ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں رسپانس اور فوجیں چڑھ گئی ہیں تو کمانڈوز آ گئے ہیں، یہ اسی کا رسپانس ہے. اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں بہت ان کے جو ہیں ہارڈن کرمنلز تھے القاعدہ کے، اور حقیقت بھی ہے کیونکہ جو لوگ بنو جیل سے نکلے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. جو یہاں سے نکلیں گے وہ میرا خیال آگے پھر پشاور پارٹیسپیٹ کریں گے. اور آپ کی حالت یہ ہے کہ پہلے بنو ہوا، اب یہ ڈی آئی خان ہو گیا، اب آپ پشاور کا انتظار کریں گے اور پھر اسی طرح مذمت کریں گے اور پھر آگے چل پڑیں گے، پھر وہ اگلی جیل جا کے پکڑیں گے. یعنی کیسا ملک ہے کہ جہاں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، نہ ہم اس کی انکوائری کرتے ہیں، نہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھتے ہیں، نہ ہم کوئی کریکٹیو میئرز لیتے ہیں، اور ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اب اگلا ہو تو پھر ہم ندامت سے بیٹھیں اور بڑی بڑی اوفینسو سٹیٹمنٹس دے دیں کہ جناب ہم آہنی ہاتھوں کے ساتھ ان سے نپٹیں گے اور دہشت گردوں سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. بھئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے تو بات امپروو نہیں ہوتی. میں آپ کو تھوڑا سا انفارم کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے یہ ساری انفارمیشن لی ہے کہ یہ ڈی آئی خان میں کیا ہوا. مختلف لوگ جو ہیں اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارا پروپیگنڈا کیمپین ہے، بہت انفارمیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں مجھے نہیں معلوم. حقیقت یہ ہے کہ فیکٹس کی میں بات کرتا ہوں کہ 3 دن پہلے 48 آورز ایٹ لیسٹ 2 دن پہلے آپ کو انٹیلیجنس انفارمیشن دے دی گئی. انٹیلیجنس انفارمیشن ساری جتنی آپ کی سول ایڈمنسٹریشن لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان تک پہنچ گئی اور انہوں نے باقاعدہ میٹنگز کی. ان میٹنگز میں باقاعدہ آرمی کو بھی انوالو کیا گیا. امپریشن یہ دیا گیا کہ ہماری اسٹرینتھ جو ہے یہاں بیف اپ کر دی جائے اور ہم اس سے نبٹ لیں گے. وہ بھی کر دیا گیا. ان کو ایکسٹرا پولیس فورس بھی دے دی گئی. اب جب آپ ایک رسپانسبل کام تو ایکچولی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہی ہے نا جی، اور انفارمیشن دینا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ور ان اسٹیٹ آف پریپیئرنس اور انہوں نے کہا جی اس کو ہم ہینڈل کر لیں گے. اب جب اٹیک ہوتا ہے تو ذرا دیکھیے ایونٹس انفولڈ کیسے ہوتے ہیں کہ ایک باہر کے دروازے پہ ایک دھماکہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد فری واک ان کو ملتی ہے اندر. 2 گیٹس اندر کی جو خود فورس ہے پولیس فورس وہ ان کو کھول دیتی ہے، اور آپ کو اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 گھنٹے جی وہ دندناتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ آپریشن آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گیا کیونکہ ریزسٹنس نہیں تھا نا. اٹ ڈزنٹ میک سینس. ریزسٹنس ہوتا تو 4 گھنٹے چلتے. تو دی ٹو ڈو ناٹ گو along with each other. آدھے گھنٹے میں آپریشن کر لیا گیا. بندے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، 6 اہل تشیع جو ان کو چاہیے تھے پہلے سے وہ پیش کیے گئے تھے. ان کی انہوں نے گردنیں کاٹی، گردنیں ہاتھوں میں پکڑی اور دندناتے ہوئے وہ چلے گئے. اب آپ کس کو بلیم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ زیادتی ہوگی کہ اگر آپ کہیں کہ وہاں ایک ڈویژن فوج تھی. بھئی فوج نے تو میٹنگ کی، فوج نے سروسز بھی آفر کی. آپ جب سول ایڈمنسٹریشن کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ہر لیول کا، ہوم منسٹر کے لیول تک کا بندے آپ کہیں جی وی آر سیلف سفیشینٹ اور اس پلاننگ کے ساتھ وی ول ہینڈل دم. آپ اس کو ہینڈل نہیں کرتے تو پھر کرائیں انویسٹیگیشن. ذرا دودھ کا دودھ پانی کا پانی فار ونس کر لیں. اور واقعی اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں، اب یہ بھی پچھلے 2-3 دن میں خبر چل پڑی، ایک بہت ہی رسپانسبل طریقے سے یہ بھی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہاں آرمی کے فلاں فلاں کو ہم نے وہ کیا تھا. یہ بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ گیم وہ یہ منسوخ کیا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جو اس طرح کی بات جو بریگیڈیئر صاحب کو کانٹیکٹ کیا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. چیف منسٹر صاحب کو میڈیا پہ لائیں، ان سے پوچھیں، اور جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ذرا ان کو بھی بلا لیں، ابھی قوم کے سامنے لائیں. شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ وہاں کے وزیر اطلاعات ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟
شاہ صاحب آپ نے باتیں سنی, دو باتیں ابھی. ویسے تو ہم اوور آل سیکیورٹی پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا صوبہ ہے وہ بالکل فرنٹ لائن ہے, اس لیے آپ کو دعوت دی تھی, لیکن یہ پہلے بات ایک طرف کر لیں کہ اے مارشل نے بڑا واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا فوج نے پہلے آفر دی, آپ لوگوں نے ان کو انکار کیا, اور اب آپ کے چیف منسٹر صاحب نے بیٹھ کے ایک ہوائی چھوڑ دی ہے کہ جی جیسے ہم نے فون کیا اور بریگیڈیئر صاحب نے انکار کیا تو کیوں نہیں پھر آپ بریگیڈیئر کو بھی سامنے لاتے اور چاہے چیف منسٹر بھی آن ریکارڈ آ کے بتائیں کیا بات ہوئی تھی تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو. مالک صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ تو بالکل بریگیڈیئر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کو آمنے سامنے بیٹھنا چاہیے اور یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے, کیونکہ جو میرے معلومات کے مطابق جو انفارمیشن دی گئی تھی وہ تھرو لیٹر دی گئی تھی اور سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ انفارمیشن پہنچی نہیں تھی. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اچھا بریک سے پہلے بات کریں, لیکن ایک سوال میں ماشاء اللہ سے کروں گا. ہمیں پہلے لگتا تھا فوج بڑی ہائی پروفائل انوالومنٹ ہے, پوری اس کی سیکیورٹی پالیسی بننی چاہیے, ہونا چاہیے. اب ہمیں بڑا لگتا ہے کہ ایک دم بڑی خاموشی سی اور بالکل غائب سے سارے سین سے ہو گئے. کیا یہ تو نہیں کہ کیونکہ ابھی چیف آف دی آرمی صاحب کی تبدیلی کا وقت آ رہا ہے, یہ تبدیلی ہو رہی ہے تو وہ شاید آئی ڈونٹ نو تھرڈ ایکسٹینشن تو نہیں مانگ رہے, یا کوئی اس وجہ سے تو فوج بالکل لو کی نہیں چلی گئی؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں کوئی ایسی نیوز آپ نے اور میں نے نہیں سنی کہ تھرڈ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. بڑا ایکٹیولی چینج کی بات ہو رہی ہے, جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے مختلف لیولز پہ. ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں واپس اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں آرمی چیف نے پچھلے سال کلیئرلی کہہ دیا تھا, جو بات ابھی یہاں پہ ہوئی, کہ دہشت گردی ملک کو نمبر 1 خطرہ ہے. انہوں نے کہا جی ایکسٹرنلی ہمیں وہ خطرات نہیں ہیں جو انٹرنل ہیں. کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد فالو اپ بھی کیا گیا, اس کو کہا گیا کہ اس کی اونرشپ لیں. فوج نے سیویلینز کہتے ہیں اونرشپ لیتے ہیں, لیکن پھر ساری باتیں ہمیں کھولیں, نہیں پھر بتائیں ہمیں, پھر ہمیں بھی بتائیں کن ایسٹس کو, پرانے ایسٹس کو آپ لوگ جو لائبلٹیز بن گئی ان کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں بیٹھے نا, آپ بتاتے نہیں ہیں, نہیں بیٹھے نا. دیکھیں ایسٹس کی بات کو بھی دیکھیں, یہ بھی بڑا کانسیپٹ بہت چینج ہو گیا ہے اوور اے پیریڈ آف. یہ پرانے زمانے کی بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ایسٹس جو آرمی کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, یہ ایسٹس ہیں. اٹ ڈزنٹ میک سینس. وی ہیو ٹو بی ویری لاجیکل. یہ اب میرے خیال میں اس طرح کے جو ڈائلگز ہیں نا جی, وقت آ گیا کہ ہم ان کو ڈائسیکٹ کریں. یہ بات کہہ دینی آسان ہے کہ ان کے ایسٹس ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بھئی ان کی گردنیں کہاں نہیں کٹ رہی, وہ کہاں نہیں شہید کیے جا رہے. اس لیے یہ آرگومنٹ میرے نہیں خیال کے ویلڈ ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے نام سے جو ذمہ داری حکومت کی ہے وہ پوری ہوئی. اعظم بھی یہ بتائیں, کیا ریاست سے دہشت گرد زیادہ طاقتور ہیں؟ ان میں کئی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ریاست سے اس وقت زیادہ افیکٹو اور طاقتور ہیں. ہم اس پروگرام میں آپ کے 3 مہمان ہیں, ہم تینوں مختلف بولیاں بول رہے ہیں. آپ ذرا جو طالبان جو ہیں ان کی ویب سائٹس پہ تو جائیں, ان کی ٹریننگ کے ویڈیوز دیکھیں, عدنان رشید کے آپ ویڈیو دیکھیں, اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نظر نہیں آئے گی, یکسوئی ہے. آپ ان کے فلسفے سے اتفاق نہیں کریں گے, ہم ساری عمر جو ہے اس پہ بحث ہم کر سکتے ہیں, پر ان کا جو نظریہ چاہے ٹھیک ہے غلط ہے جو ہے اس کے بارے میں یکسو ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے, ان کی کلیئرٹی یہ ہے کہ فوج امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس لیے ہمیں اس کا نشانہ بنانا بالکل جائز ہے, اور جہاں بھی ہو انہوں نے کیا ہے. جو آپریشنز ہوئے ہیں, یہ تو ہم تو ڈی آئی خان جیل میں الجھ گئے ہیں. جیچ کے ہوا ہے, میران ہوا ہے, کامرا ہوا ہے. جسے ہم کہتے ہیں کامرا میں ڈیفینڈ ہم نے بہت اچھا کیا. ایک جو اوریون ہے وہ تو گیا نا جی, بالکل 1/3 تو آپ کا وہ جو ارلی وارننگ ہے کامرا میں ایویکس تھے, ایئربورن وارننگ. لیکن جہازوں میں تقریباً بلینٹ ہو گئے. وہ ایویکس میں کہہ رہا تھا, وہاں وہ چلے گئے. ان میں پلاننگ کتنی درکار ہوتی ہے. وہ جو آتے ہیں ان سے آپ لاکھ اختلاف کریں کہ ان کا نظریہ اسلام, ان کے بال, ان کا عورتوں کے بارے میں جو ہے مسئلہ, وہ کلیئر ہے, وہ ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں, پر ان کی دیکھیں یہ جو ایسے جو ہے آپریشنز پلان کرنا آسان ہے. فرید پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما. السلام علیکم پراچا صاحب. جی وعلیکم السلام. پراچا صاحب, ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی کنفیوژن
اور جو ابہام اس ملک میں پیدا کیا وہ سیاسی مذہبی جماعتوں نے کیا ہوا ہے، اور آپ لوگ ہر چیز کو ریاکشن میں ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کو اسلام کی جنگ بنا دیتے ہیں، اور جو ریاست کو طاقت ملنی چاہیے وہ آپ نے کنفیوز کیا اور آپ پالیسی نہیں بننے دیتے، کیونکہ آپ جو ایک ریاست کے خلاف دہشت گردی ہے اس کو آپ نے ایک اسلام اور مسلمان کی جنگ کے اندر کنفیوژن ڈال دیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ہمارا تھیم ہے وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن میں جتنے بھی واقعات ہیں ان کے اگر سارے کی ساری گریں آپ کھولیں گے تو کہاں پہ دینی سیاسی جماعتیں اس سارے معاملے کے اندر رکاوٹ ہیں؟ وزیرستان سے لوگ چلتے ہیں اور تمام چوکیاں پار کرتے ہیں، جن میں فوج کی بھی ہیں، جن میں پولیس کی بھی ہیں، پھر وہ ایک آپریشن کرتے ہیں، 4 گھنٹے تک رہتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کینٹ کا ایریا ہے، فوج بھی وہاں موجود ہے، اسٹیشن کمانڈر صاحب ہو کے بھی آئے ہیں، پھر اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں انہی چوکیوں سے گزرتے ہوئے۔ کہاں دینی سیاسی جماعتیں یہاں ان کو تحفظ دے رہی ہیں؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ کام جو ہے وہ ریاستی اداروں کا ہے۔ اسی طرح آپ جس معاملے کی بھی کوئی گرہ کھولیں گے تو جو اپنا فیلئر ہے وہ کسی کا بھی ہو، وہ صوبائی جماعت کا حکومت کا ہے، وہ راجہ صاحب فوج اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جب آپ جو ان کو پولیٹیکل عام لوگوں کی عوام کی سپورٹ چاہیے کوئی بھی بہت ہی سویپنگ ایکشن لینے کے لیے، بڑی کارروائی کے لیے، وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ آپ نے لوگوں کو اسی بات پہ نہیں آج تک فیصلہ کرنے دیا کہ جنگ کس کی ہے۔ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ نہیں ہے، فلانے کی جنگ ہے۔ میں پھر یعنی اپنا موقف تو میں دہراؤں گا، لیکن پہلے میں تو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایکشن لینا چاہیں، اگر کوئی نیٹ ورک توڑنا چاہیں، اگر کوئی دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیں، اگر ان دہشت گردوں کو سزائیں دینا چاہیں، اگر کوئی ان کے لیے کورٹس بنائیں، اگر ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں، اگر ان کے لیے جو ان کے گواہ ہیں ان کو تحفظ دینے کا قانون اور ضابطہ بنائے، تو اس میں کسی دینی جماعت نے، سیاسی جماعت نے کبھی کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ آپ نہ کریں۔ اب یہ کہ جو چیزیں اپنی نااہلیاں ہیں ان کو آپ چھپانے کے لیے یہ بات کر دیں۔ آپ نے ایکشن کیا سوات میں، چلے ہم اس کے حق میں تھے نہیں تھے، لیکن ہم نے تو ان لوگوں کو سنبھالا سب کو کہ جو لوگ وہاں سے جو ہے وہ بے گھر ہوئے ان کے لیے سب سے زیادہ خدمت جماعت اسلامی نے کی۔ اس لیے یہ سوال نہیں ہے۔ اب میں جو اپنی ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے سوات کا ایکشن صحیح تھا یا غلط تھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ صحیح غلط ہے، ہم یہ کہتے تھے کہ وہ اسے ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے تھا، اسے پوری آبادی کے خلاف ہوا، لیکن چلے وہ ایک گزر گیا۔ اب دیکھیں نا یہی تو مسئلہ ہے حکومت اور اداروں کا کہ جب وہ جاتے ہیں، جب آپ کے دہشت گرد راجہ صاحب، جب آپ کے سوات سن لیجئے، اگر آپ کے دہشت گرد عوام کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایک ایکشن میں انکنوینئنس بھی ہوگی، لوگ بھی بے گھر ہوں گے۔ دیکھیں آپ اس موضوع پہ جا رہے ہیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ مطلب وہاں پہ جہاں چوکیاں بنی ہوئی تھیں وہاں پہ ایک تھوڑے سے فاصلے کے اوپر طالبان کی یا ان لوگوں کی بھی جو ملیٹنٹ ہیں ان کی بھی چوکیاں بنی ہوئی تھی، وہ عوام نے بنوائی تھی، وہ جماعت اسلامی نے بنوائی تھی، وہ وہاں پر سامنے بنی ہوئی تھی۔ اور یہ بات جو ہے نا جی، دیکھیں آپ جہاں اپنی کمزوریاں ہیں پھر اس کے بعد عوام جا کے کہتے رہے، خود جماعت اسلامی کے لوگ صاحب مجھے معذرت صاحب مجھے یہاں بریک لینا ہے، آئی ایم ویری سوری، لیکن اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی، لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ شاہ فرمان صاحب کو گفتگو میں دوبارہ شامل کریں۔ شاہ صاحب، یہ جو کنفیوژن ہمارے سامنے نظر آتی ہے، امپریشن یہ ملا اگر راجہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہو کہ جیسے شاید فوج اور دوسرے ادارے یہ خود ملوث ہیں اس سارے کنفیوژن کے اندر۔ تو اگر فوج اور دوسرے ادارے یہ ملوث ہیں، ان کی چیک پوسٹ ہیں، یہاں سے لوگ گزرتے آ رہے ہیں، جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کی اپنی کنفیوژن ہے۔ چھوٹی سی ایگزامپل میں یہ دے دیتا ہوں کہ ایک دو دن پہلے ایک پروگرام میں آپ ہی کے اسپیکر کو میں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، سر کیسر صاحب کو، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کھلے الفاظ میں مذمت کریں، جیل کا واقعہ ہوا اس کے بعد طالبان نے جو کہا آپ نام لے کے کہیں کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کی اس پہ مذمت کرتے ہیں، انہوں نے ان کا نام نہیں لیا 3 باری میرے کہنے کے باوجود۔ تو آپ لوگ تو اگر نام لینے سے گریز کرتے ہیں تو پھر کس طرح بات آگے چلے گی؟ محمد مالک صاحب، یہ آپ کیوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہ صحیح ہوگا اور ہم وہی کہیں گے؟ آپ میرا ویو پوائنٹ تو سن لیں کہ تحریک انصاف کا منشور اور پولیٹیکل فلسفی ہے کیا؟
پولیٹیکل فلاسفی ہے کیا؟ آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، جو حالات ہیں پریکٹیکلی ادھر 80s کے دہائی میں ایک وار لڑی گئی جو امریکیوں نے بے کی، اور امریکہ اور افغان قوم کے شانہ بشانہ لڑے رشیا کے خلاف، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دارالحرب ہے، یہاں پر نماز قبول جہاد فرض ہے۔ میں اس سے قطع نظر کہ وہ جنگ صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن 1 ملین لوگ شہید ہوئے۔ کوئی بھی تاریخ، انسانی تاریخ کا محمد مالک صاحب، مجھے آپ بولنے دیں، اگر آپ مجھے نہیں بولیں گے تو شاہ صاحب وقت بڑا تھوڑا ہے، کائنڈلی اس کو نہیں آپ اگر اسی طرح کریٹیکل نہیں مالک صاحب، اگر آپ کریٹیکل کوسچن کر کے تھوڑے وقت تک کہیں گے نا، آپ میرے منہ میں یہ الفاظ نہیں ڈال سکتے۔ مجھے آپ بتائیں ایک انسانی تاریخ کا ایک واقعہ بتائیں کہ جہاں آپ نے کسی قوم سے کوئی نظریہ بندوق کے ذریعے چھینا ہو یا پیسوں سے خریدا ہو۔ 90s کے اندر امریکہ نے ہیومینیٹیرین ایڈ بند کیا، افغان لوگ، یہ وہ حقائق ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ اور چونکہ ہم سفر کر رہے ہیں، میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اسی لیے جب اس صوبے کی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا پشتون، میں کہتا ہوں کہ صوبہ پختونخوا کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں، کہ جو ہم پچھلے 33 سال سے سفر کر رہے ہیں۔ کر دیتا ہوں، میں اس کو اور بھی آسان کر دیتا ہوں۔ میری بات نہیں، آپ میری بات سن، میری بات سن، نہیں آپ میری بات کر دیجئے، آپ مجھے سن تو لیجئے میری بات، میری بات مہربانی سے سن لیجئے، آپ اپنی بات کیجئے گا۔ میرا سوال بڑا سمپل ہے، آپ کی نظر میں پاکستان میں دہشت گرد کون ہے؟ دیکھیں، اگر ہم ڈرون حملے نہیں روک سکتے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو فارن ایگریشن کے سامنے پروٹیکشن نہیں دے سکتے، ہم اپنے ملک کی ساورنٹی نہیں بچا سکتے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی، بڑی اسٹرانگ حکومت تھی۔ سر میرا سوال بڑا سمپل سا ہے، پر ٹائم بڑا تھوڑا ہے میرے پاس۔ شاہ صاحب آپ کے نزدیک پاکستان میں دہشت گرد کون ہے؟ نہیں، آپ میرا بھی پوائنٹ سمجھیں، تحریک انصاف کی فلسفی سمجھیں۔ اگر 10 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سمجھی لیا، غلط ہے، آسان سا سوال ہے۔ دیکھیں جو بھی بے گناہوں کو، چاہے وہ امریکی فوج ہے، چاہے کوئی طالبان کے نام سے ہے، چاہے کوئی ڈرون سے ہے، چاہے کوئی ملٹری آپریشن سے ہے، جو بھی بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ جو بھی پاکستان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ ظالم ہے، دہشت گرد ہیں، اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک واقعے کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے اوپر کریٹیکل کوسچن کر کے، میری پولیٹیکل فلسفی ہے، پچھلے 17 سال سے پاکستان تحریک انصاف ایک سوچ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم شاہد ہمارے ساتھ رہیے گا لائن پہ۔ ایاز کون ہے دہشت؟ وہی پھر ایمبیگوٹی میں ہم آ جاتے ہیں کہ جو یہ کرے، ہم اسپیسیفک نہیں، اسپیسیفک میں کون ہے دہشت گرد جس پہ گورنمنٹ کو اتنا کیوں کنفیوژن آ رہا ہے پالیسی بنانے میں؟ دیکھیے، پر آپ کے سامنے یہ جو ہے، جو ہمارے مہمان جو فرما رہے ہیں، یہ تو میرے خیال بڑا ایک مثبت چیز کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم صاف بات اور کلیئر بات کرنے کی ہم میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد امریکہ ہوگا ڈرون حملے کر کے، دہشت گرد طالبان ہوں گے، ہمیں یہ تو بتائیں ایک پرابلم ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یا تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہاں بھائی دیکھیں دہشت گرد دونوں ہیں تو فی الحال ہم بالکل بس کر دیں۔ آپ جو کہتے ہیں مذاکرات دونوں میں کرنا، سے جو بڑا دہشت گرد پہلے وہ جیت جائے پھر ہم اس سے نبڑیں اس سے گے۔ ہم کر لیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرتے ہیں۔ بھائی ہم نوا ایک حکومت آ گئی ہے فرنٹیئر میں، ہم نوا حکومت آ گئی اسلام آباد میں جو کہتے ہیں مذاکرات، تو طالبان کو کہنا چاہیے نا کہ دیکھیں جی یہ اچھے لوگ آ گئے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ حکیم اللہ مسعود کو کہنا چاہیے، عدنان رشید کو کہنا چاہیے، ان سے وہ کہیں نا کہ بھائی جیسے وہ شہباز شریف نے کہا تھا جامعہ نعیمہ کے حملے کے بعد کہ دیکھیں ہمارا بھی نظریہ وہی ہے، آپ کا بھی نظریہ وہی ہے، آپ ہم پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ ان کو یہ کہنا چاہیے نا۔ تو پھر یہ جنگ شنگ کی بات جو ہے ہم بند کر دیں، اور فوج کے ہم جوان وغیرہ کیوں مروا رہے ہیں اور پھر یہ جیلوں کی حفاظت وغیرہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہ ڈائگنوزز میں فار ایگزامپل اس کو ہم لیٹ سے 1 منٹ نیچے سے اوپر پکڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں سولوشن چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت 2 سکولز آف تھاٹ ہیں، بڑا کلیئر ہے آرمی کا کانسیپٹ
اسی لیے گورنمنٹ کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے. گورنمنٹ چاہ رہی ہے مذاکرات. ایاز امیر صاحب نے بالکل صحیح کہا, مذاکرات چاہیے تو کریں. آپ مذاکرات کی بات کرتے تھے اور لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ہے ان کے اندر. یہ لوگوں میں باتیں بڑی کھلم کھلا آپ نے بھی کی, لوگوں نے کی. اگر ایسا ہے اور واقعی وہ آپ کے ساتھ ہیں تو پاکستان کو بچانے کے لیے مہربانی کیجئے, ان لوگوں پہ رحم کیجئے 18 کروڑ پہ. انہیں کہیے کہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ وہ تیار نہیں ہے, وہ مار رہے ہیں. سن لیں, آپ ہمیں حکومت میں لے آئے, پر جب سے 2 مہینے سے یہ حکومت بیٹھی ہے آپ مجھے بتائیں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ وچ مینس کہ ان کے جو کلیمز ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. یہ نیگوسیشنز والا ڈرامہ ہے, کوئی نیگوسیشنز نہیں ہونے جا رہی اور نہ وہ کرنے کو تیار ہیں. 30 سیکنڈ. تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. آرمی جو ہے وہ کلیئرلی کہہ چکی ہے کہ یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ ہم نے نبٹنا ہے. تو پھر ان کی نبٹنے کی بات مان لیجیے, اگر آپ سے نہیں ہوتا 2 ہی چیزیں ہیں نا, تو بیٹھیں ان کو بلا لیں اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں طے کر کے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنا کے پلیز اپنا ایک نیکٹا ٹائپ جو ہے ادارہ بنائیں اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے نام سے جس طریقے سے بھی اگر آپ نیگوسیشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے آرمی کو کہہ دیں چپ کر جاؤ, ہم اس معاملے کا حل ڈھونڈ کے دے دیں گے. اگر نہیں تو پھر آرمی کی بات 10 سیکنڈ کیا کریں؟ دیکھیں نا, یہ بات تو ایک قومی کنسنسس ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کنسنسس تو ہمارا کالا باغ ڈیم پہ نہیں ہوا تو اتنے بڑے ایشو کا کہاں سے ہونا ہے؟ آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں, وہ تو نہیں ہوا, اس کے بھی الگ اسباب ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے پیچھے ہاتھ ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہے, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, اور ان کا ہاتھ ہوتا سامنے نظر آتا ہے, ٹیٹو والے افراد پکڑے جاتے ہیں, ریمنڈ ڈیوس پکڑا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کا بینیفیشری. سر کریں کیا سر, ٹائم ختم ہو گیا, بتائیں کریں کیا؟ کہ یہ سب ان کے لیے قانون پر عمل درآمد کریں, اور اس کے بعد یہ کہ جہاں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں وہاں مذاکرات کریں. دونوں چیزیں پیرلل ہیں. فراز صاحب بہت شکریہ, شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, ایاز آپ کا بہت شکریہ, بشر بہت شکریہ. ناظرین بڑی سمپل سی بات ہے, میں کنٹروورشل بات کہنے لگا ہوں. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ پورا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے, اس کو ایگزیکٹو ڈیسیجن لے اور فیصلہ کر لے کہ یہ ہم فیصلہ کریں گے. کنسنسس کو چھوڑ دیں, اس کنسنسس پہ تو واٹر ڈیم نہیں بن سکتا پاکستان میں. کنسنسس اب صرف بہانہ ہے بات ٹالنے کا. لوگ سینکڑوں مرتے ہیں, ہزاروں مر گئے, ہزاروں مرتے جائیں گے. گورنمنٹ کو چاہیے جو بھی کرنا ہے نیگوشیٹ کرنا کرے, ڈیسیجن لے خود, مارنا ہے لڑنا ہے لڑے, اور اس کے بعد اپنا مقدمہ عوام کے سامنے لے جائے. صحیح ہوگا, لوگ ساتھ ہوں گے. اگر کنسنسس بالکل اب ڈرامہ ہے, جہاں تک مذہبی جماعتیں ہیں یہ نہیں اس پہ ہونے دیں گی, جہاں تک پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کریں گی, جہاں تک صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنی اپنی جانیں بچائیں گی, اور آپ اور میں مرتے رہیں گے. اب لیڈرشپ کا فیصلہ کرنا ہے میاں نواز شریف کو. ہی مسٹ لیڈ فرام دا فرنٹ. کراس اٹھائیں, اپنے کندھوں پہ رکھیں, اور جو اس کے بعد اللہ بہتر کرے گا. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.